تو ہمارا یہ کام دنیا کی کوئی منفعت کے خاطر نہیں، نہ اس کے ذریعے سے مال چاہتے ہیں، نہ ملک چاہتے ہیں، نہ عہدہ چاہتے ہیں، نہ کرسی چاہتے ہیں، نہ 2-5 آدمیوں کے درمیان میں اپنی واہ واہ اور تعریف چاہتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے۔ اگر ان میں سے کسی چیز کے خاطر کیا ہے تو بہت تھوڑی چیز پر ہم راضی ہو، وہ ہو جائے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب کے کسی بیان میں نے پڑھا ہے کہ آدمی اس کام کو جس نیت سے کرے گا اس کی وہ نیت پوری ہو جائے گی۔ اگر دنیا کے منفعت کے خاطر کرے گا تو اس کی دنیا بن جائے گی، کسی مصیبت سے بچنے کے خاطر کرے گا تو اللہ مصیبت اس کی دور کر دے گا۔ لیکن یہ بہت چھوٹی چیز پر آدمی راضی ہو گیا، بہت مہنگی چیز کو کوڑیوں کے دام آدمی نے بیچ دیا کہ اس کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے جو بشارت سنائی وہ جنت۔ تو اس کام کے اوپر ہماری جو نیت کہ ہمیں کوئی دنیا کا فائدہ نہیں چاہیے۔ 2 آدمی امیر صاحب کہے یہ بھی نہیں چاہیے، آدمی معروف ہو جب امیر صاحب کہتے رہو تو ذرا خوشی ہوتی ہے، اندر سے حظ نفس ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے اور امیر صاحب نہ کہے تو ذرا اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے۔ یہ بھی حظ نفس ہے، نفس کے خاطر ہیں، اتنا بھی نفس کا حصہ نہ رہے، اس کے بدلے کچھ نہیں چاہ رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ بیمار ہوئی، امی جان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اجازت طلب کی، اندر حاضری کی تو منع کر دیا کہ ان سے کہہ دو کہ نہ آوے اندر۔ انہوں نے دوبارہ کہا کہ پھر منع کر دیا، پھر اجازت طلب کی، منع کر دیا، اور وجہ بتائی کہ وہ جب بھی آتے ہیں میری تعریف کرتے اور مجھے بات پسند نہیں ہے میری کوئی تعریف۔ ابن عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے بیمار ہے عیادت کر لو، میں تعریف نہیں کروں گا۔ تو عیادت ہو گئی، گئے تھوڑی دیر بیٹھے، لیکن وہ عادت ہوئی تھی ان کو پہلے سے، انہوں نے وہی کہ آپ کو اللہ نے بڑا شرف حاصل کیا، آپ کے گھر میں وہی آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور فلاں فلاں فلاں، تو ان کا اسی لیے میں آپ کو منع کرتی ہوں کہ آپ میرے پاس نہ آیا کر۔ میں تو اس حال میں دنیا سے جانا چاہتی ہوں کہ میرے پیچھے میرا کوئی تذکرہ ہی نہ ہو، کیونکہ جو کچھ کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے۔ ایک موقع پر کسی فقیر کو انہوں نے پیسہ دینے کے لیے دیا تو اس کو خوشبو لگائی، خادم کو دیا کہ دے دو، تو خادمہ نے کہا کہ امی جان فقیر کو ہی دینا تھا، خوشبو لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں اللہ کے ہاتھ میں دے رہی ہوں۔ کس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں؟ یہ جو میں دے رہا ہوں اللہ کے ہاتھ میں، کہ یہ نیت کا استحضار ہے۔ یہ جو ہمارا کام ہے کہ اس کام کے ذریعے سے ہماری کوئی منفعت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہے، کہ دنیا میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کر دے، اور جو آخری چیز ہے کہ اللہ پاک اس کے بدلے میں ہمیں راضی ہو کر جنت دے دے۔ اس کے لیے جب یہ اندر جذبہ ہے تو اب ہر حال میں کام آسان، چاہے حال اچھا ہوگا برا ہوگا، کوئی پوچھے گا کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی ساتھ دے گا کوئی نہیں دے گا، اکیلا آدمی کرے گا۔ بلکہ اس کام کی ابتدائی اسی طرح ہوئی، اکثر ملکوں میں علاقوں میں کوئی مجمع نہیں تھا، کوئی ایک آدمی ہوتا تھا بیچارہ، وہ مارا مارا پھرتا تھا، اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی تھی، کبھی اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں، کبھی ان سے مل رہے ہیں کبھی ان سے مل رہے ہیں، صبح شام رات دن، کسی نے اس کے لیے اپنا گھر بیچا، کسی نے زمین جاگیر بیچی، چند بکریاں تھی وہ بیچ کر کام کیا، معمولی ساز و سامان گھر کا تھا جس کے علاوہ اور کچھ ان کے پاس نہیں تھا، اور انہوں نے کام کیا۔ تو ایک آدمی ذریعہ بن گیا پورے ملک کے لیے، پورے صوبے کے لیے۔ تو اصل جو ہے اس کام کی بنیادوں میں جو ہے اخلاص اور قربانی جو اس کی بنیادیں ہیں۔